یہاں پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے وہ نیشنل کانفرنس نے کیا ہے. نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ایک بچہ کانفرنس بن چکی ہے. بچوں کی فوج جمع کی گئی ہے اور بچوں کی فوج جو ہے یہ ظلم پر نکلی ہے. فاروق صاحب بی جے پی کے گود میں عمر صاحب کو لے کر بٹھا دیا. سیاسی اذان عمر عبداللہ کو بی جے پی نے دی. خوش آمدید ہے آپ سبھی کا ناظرین. ایک اور نیا شمارہ کشمیر کی سیاست اور کشمیر کی سیاست پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج شیخ محمد عمران صاحب ہے جو کہ ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے جو کھانیار کنسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. کشمیر کی پریزنٹ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات چیت کریں گے. سب سے پہلے عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. السلام علیکم. سر جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ نئی نئی پارٹیاں بنی ہے, ایک دوسرے کو جو ہے الزام تراشی کرتے, ایک دوسرے پہ یا اپنے الزامات کا نشانہ بناتے ہیں. ہم نے دیکھا آپ کے انٹرویوز میں بھی آپ بھی کہیں جو یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو جو پولیٹیکل موجودہ سیاسی صورت ہے اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں نیشنل کانفرنس کے ظلم کے خلاف اٹھا ہوں. میری سیاست ابتدا جو شروع ہوئی ہے وہ بی جے پی کے خلاف ہوئی ہے. میں ڈپٹی میئر کاؤنسلر بی جے پی کے خلاف لڑ کے بنا ہوں. میرا جیل کا سفر رہا ہے, ڈیٹینشن جو ہوا ہے ایبروگیشن کا, میں باضابطہ 9 مہینے بند رہا ہوں اور وہ بھی بی جے پی کے خلاف. میرا یہ ماننا ہے یہاں پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے وہ نیشنل کانفرنس نے کیا ہے. انہوں نے ایک عجیب صورتحال ہے, آپ نے اب سیاست کے بارے میں ڈائریکٹلی پوچھ ہی لیا ہے. ہم عیدگاہ میں جائیں, جو ایم ایل اے صاحب ہیں وہ اپنے بچے کو بنانا چاہتا ہے. ہم زڈیبل میں جائیں, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, وہ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں. ہم زڈیبل میں دوسرے کینڈیڈیٹ صاحب کو دیکھیں, والد محترم نے اپنے بچے کو بنا کے چھوڑا ہے. ہم بٹمالو میں جائیں, والد محترم محی الدین شاہ صاحب عرفان شاہ صاحب کو چھوڑ دیا ہے. ہم لال چوک جائیں, والد محترم پردیسی صاحب اپنے بچے کو چھوڑ کے بنانا چاہتے ہیں. کھانیار کانسٹیٹوئنسی میں دیکھیں تو علی محمد چارلو صاحب, جن کو علی محمد ساگر صاحب کہا جاتا ہے, وہ اپنے بچے کو بنانے نکلے ہیں. شیخ صاحب نے فاروق صاحب کو بنایا, فاروق صاحب نے عمر صاحب کو بنایا, عمر صاحب اپنے بچوں کو بنانے نکلے ہیں. صورتحال سیاسی یہ ہے, کشمیری کا کوئی سوچ نہیں رہا ہے. نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ایک بچہ کانفرنس بن چکی ہے. بچوں کی فوج جمع کی گئی ہے اور بچوں کی فوج جو ہے یہ ظلم پر نکلی ہے. کیا نیشنل کانفرنس میں کوئی قابل ترین بندہ پورے سری نگر شہر میں نہیں بچا کہ ان کو صرف بچے, پتا, بچے, بچے, پوتے, بچے, بچے یہی چل رہا ہے؟ میرا ایک سمپل ماننا ہے, لوگوں سے اپیل ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز ہی نہیں ووٹ بھی ڈالیے. یہ جو ووٹ ہے, جس دن کشمیری عوام غور و فکر, مشورے اور اپنی سوچ اپنے بچوں کو آباد کرنے کے لیے, اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے ووٹ ڈالے گی, اس دن ان خاندانی راج کے پتلوں کو, پپا اور بچے کی جو یہ نیکسس ہے, یہ ختم ہو جائے گا. شیخ صاحب اگر نیشنل کانفرنس کی آپ جو بات کر رہے ہیں, انہوں نے اگر خاندانی راج کیا ہے, لوگ اگر ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو اور کون سی پارٹی ہے جس پہ بھروسہ کر کے کشمیر کی عوام انہیں ووٹ دے کر چنے گی کہ تاکہ وہ کشمیر کے مستقبل کے بارے میں سوچے؟ جو بھی ان کو اچھا امیدوار, سچا امیدوار, آنیسٹ امیدوار اپنے اپنے علاقے میں لگے گا, ان کو پارٹیوں سے اٹھ کے سیاست کا ساتھ دینا چاہیے. جو بھی جموں کشمیر میں کشمیری باشندہ, اسپیشلی شہری سری نگر کے لوگوں سے میں بالخصوص بولنا چاہتا ہوں, سری نگر شہر کی جو سری نگر پارلیمنٹ سیٹ جو ہے وہ 8 سیٹیں اس میں سری نگر کی ہیں. 5 ساؤتھ کشمیر, پلوامہ اور شوپین, 3 بڑگام, 2 گاندربل اور کنگن. تو میجورٹی ووٹ جو ہے سری نگر کا ہے, لیکن بدقسمتی سے سری نگر شہر میں لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں, اور اس نہ ووٹ ڈالنے کی وجہ سے یا کم ووٹ ڈالنے کی وجہ سے نیشنل کانفرنس اقتدار میں آتا ہے. اگر سری نگر کے لوگ ووٹ ڈالنے نکلے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ میونسپیلٹی ہو, چاہے وہ اسمبلی ہو, ان کے ایڈریس نہیں دکھیں گے. دیکھیے, نیشنل کانفرنس میں سب سے بڑا لیڈر فاروق عبداللہ ہے, وہ 7% پر ہے. 93% ان کے خلاف ہیں. 93% میں اگر 85% لوگ ووٹ ڈالیں گے, ان کا تو ایڈریس نہیں دکھنا ہے. ان کی تو پارٹی کا
ایڈریس بھول جائیں گے لوگ, سمبل کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک نیشنل کانفرنس پہلے بڑی تحریک تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. فل میجورٹی سے لے کے 13 پر آ کے گری ہے. ان کے 3 ممبر پارلیمنٹ تھے, اسمبلی پارلیمنٹ میں تھے. کیا کیا انہوں نے؟ مجھے بتائیے 370 کے وقت کہاں تھے وہ؟ مجھے بتائیے 370 کے بعد جب جو بھی مہم چلی انہوں نے کیا کیا؟ مجھے بتائیے انہوں نے کیا ایسا ڈیولپمنٹل یا اکنامک پیکیج لائی کہ میرے غریب بھائی جو مزدور ہے میرا, اس کی آمدنی میں اضافے کے لیے آواز اٹھائی. پروٹوکال انجوائے کرنا, پاور انجوائے کرنا, بچے فیملی, ایک ممبر پارلیمنٹ, دوسرا ممبر پارلیمنٹ, تیسرا ممبر پارلیمنٹ, تینوں اپنے بچوں کو نکلے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بنائے. ان کی سیاست شروعات اپنے گھر سے ہوتی ہے, شروعات کرپشن سے ہوتی ہے, اور اینڈ ان کی اپنے بچوں پر ہوتی ہے. تو قوم کے بچوں کو یہ ان کے بارے میں نہ یہ سوچ سکتے ہیں, نہ یہ بول سکتے ہیں, نہ ہی ان کا کوئی قوم کے بچوں کے ساتھ لینا دینا ہے. انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ کے ذریعے تمام کشمیری عوام سے, نیشنل کانفرنس کے ظلم کے خلاف آج ووٹ دیجیے. آج ایک موقع ان خاندانی راج کے پتلوں کے خلاف دے دیجیے. مجھے پورا یقین ہے کہ نئے لوگ جب سیاست میں آگے بڑھیں گے, اچھی آواز جب پارلیمنٹ میں کشمیریوں کی جائے گی, انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے حالات بدلیں گے. آج کشمیری اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے ووٹ ڈالنا چاہیے, تاکہ یہ جو خاندانی سیاست دان ہیں ان کے بچوں کی ضمانت ضبط ہو. ورنہ انہوں نے تو قوم کو غلام بنا کے رکھا ہے. ان کے خلاف آواز اٹھانا تو اٹ واز ان لافل. انہوں نے تو ایک ماحول بنایا تھا کہ آواز جو اٹھائے گا اس کو جیل, اس کو کیسز, اس کو وہ. اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ بیٹر پولیسنگ آج آ چکی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بی جے پی بہتر ہے, بی جے پی نے بھی ظلم کشمیریوں پر کیا ہے. تو یہ 2 پارٹیاں ہیں, بی جے پی اور نیشنل کانفرنس. ان کے خلاف جس بھی پارٹی پر, کینڈیڈیٹ پر آپ کو اعتماد ہوگا, خانیار کے لوگوں کو میں بولنا چاہوں گا کہ بہتر خانیار میں گھر آمدنی, خانیار میں بہتر مستقبل اپنے بچوں کا, خانیار میں بہتر تعلیم, اور انشاءاللہ خانیار میں بہتر تربیت. اب آپ دیکھ لیجئے, لاکھوں بچے ہمارے دلی پڑھنے جاتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو چھوڑ کر آتے ہیں, واپس آتے ہیں, دور ہوتے ہیں, ہمارے لگتے جگر. کیا پچھلے 70 سال انہوں نے گوارا کیا کہ 10 ہی بڑی یونیورسٹیاں باہر سے یہاں لاتے کہ ہمارے بچے پڑھنے وہاں نہ جاتے؟ نہیں کیا. ان کو قوم کی فکر نہیں ہے, ان کو اپنے بچوں کی فکر ہے. 1990 میں جب یہاں سے لوگ, یہ لیڈرانی قوم, جب لوگ یہاں پر مر رہے تھے, یہ لیڈرانی قوم بھاگ گئے, لندن بھاگ گئے, جموں بھاگ گئے, دلی بھاگ گئے, اور اس کے بعد واپس آ گئے. ناجائز طریقے سے 96 میں انہوں نے اقتدار حاصل کیا, اور تب سے آج تک ہماری جو عوام ہے, ہماری جو قوم ہے, اس پر ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں. آج موقع ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائے, یکجہتی کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے خلاف ووٹ دیں, اور انشاءاللہ اپنے جو بچے ہیں ان کا مستقبل بنائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ بہتر تقدیر, بہتر مستقبل ہر کشمیری کو عطا کرے. شیخ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کے ظلم کے خلاف ووٹ دے. یہاں پر ہر ایک پارٹی ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ بی جے پی کی بھی پارٹی ہے, یہ بی جے پی کی بھی پارٹی ہے, تو لوگ کس پہ بھروسہ کریں گے؟ جناب فاروق صاحب بھجن گائیں گے, وہ مجھے لگتا ہے اپنے آپ کو پاکستان کا غازی کہتے ہیں کیا. فاروق صاحب کے رشتے بچے بچیوں کے کیسے ہیں میں بولنا نہیں چاہتا ہوں, پھر آپ بولتے ہو پرسنل ہوتا ہے, حالانکہ پبلک لائف میں کوئی پرسنل نہیں ہوتا ہے. فاروق صاحب بی جے پی کے گود میں عمر صاحب کو لے کر بٹھا دیا, سیاسی اذان عمر عبداللہ کو بی جے پی نے دی. ای ڈی کا کیس, واٹر ٹائٹ کیس, بی جے پی والے کچھ نہیں کر رہے ہیں. گھاس چرائی کے ڈاکے جو انہوں نے ڈالے, تھوڑا بہت اس پہ جب کاروائی ہوئی تو نیشنل کانفرنس کے منسٹروں کی لسٹیں نکلی تو روک دیا گیا. ان کے تعلقات بی جے پی کے ساتھ ہیں. روندر رینا صاحب آپ کی اور میری تعریف نہیں کرتے ہیں, وہ فاروق عبداللہ کی تعریف کرتے ہیں. فاروق عبداللہ آپ کی, میری اور کسی کی تعریف نہیں کرتے ہیں,
وہ بی جے پی کی تعریف کرتے ہیں. عیاں ہے نیشنل کانفرنس اور بی جے پی ایک ہیں. اب نیشنل کانفرنس کا یہ ایک ٹریٹ رہا ہے کہ جو بھی نیا اٹھے اس کو لیبل لگا دو, جو بھی کوئی کچھ اور اچھا کام کرنے نکلے اس کو لیبل لگا دو. اس سے کچھ نہیں ہونے والا جناب. لوگ سمجھ چکے ہیں. لوگوں کو انشاءاللہ آج پتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ظلم. فاروق صاحب بھی ایم پی تھے, مجھے بتائیے کیا کیا, بتائیے نا. ایکسپٹ فار انجوائنگ پرکس پروٹوکال, اس کے علاوہ تو ان کا کچھ حصے داری رہی نہیں. انہوں نے تو ایسا کوئی چیز نہیں کیا کہ مجھے فخر ہونا چاہیے کہ یہ 3 ایم پی تھے فاروق صاحب کو لے کر اور 2 میں فخر کرتا ہوں یہ ہمارے ایم پی تھے. کیا کیا؟ مجھے لگتا ہے غلام نبی آزاد صاحب نے جو آواز اٹھائی تھی وہاں پارلیمنٹ میں, قابل تعریف آواز اٹھائی تھی. باقی تو دکھا نہیں ان میں سے کچھ. ان کو روکا کس نے تھا وہ بتائیے. شرمناک بات ہے. میں پارلیمنٹ الیکشن آنے والے ہیں, ان میں سے اس کے لیے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اچھے امیدوار کو ووٹ دو. ایک اچھی آواز کے لیے ووٹ دو کہ پارلیمنٹ کے ایوان گونجے کشمیریوں کی آواز سے, اور اس کے ذریعے ہم اپنا بہتر مستقبل بنائیں. سر, کل پرائم منسٹر نریندر مودی جی کا سری نگر یعنی کشمیر کا دورہ ہے اور بخشی اسٹیڈیم سے وہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے. اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا امیدیں ہیں؟ امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کوئی نہ کوئی اچھی پیکیج لے کر ضرور آئیں گے, کیونکہ ہر وقت جو آئے ہیں انہوں نے کشمیریوں کو دیا ہے. اگر ہم سمارٹ سٹی کا دیکھیں گے, مجھے 100 میں سے 100 اختلافات ان کی پارٹی اور ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے. لیکن لال چوک بنا, کچھ سکیمز جو انہوں نے نکالی اس میں سری نگر کو رکھا گیا. کیا گھنٹہ گھر میں جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ 70 سال نہیں کر پاتے؟ کیا پولو ویو میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ نہیں کر پاتے؟ کچھ چیزیں اس ایڈمنسٹریشن میں, جو بی جے پی کی ایڈمنسٹریشن ہے, اس میں اچھی چیزیں ہوئیں, وہ اپریشیٹ کریں گے. لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے ہمیں دے ہیو پشڈ اس ٹو دا وال, ان کو نہیں کرنا چاہیے. کشمیری نوجوان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وائلنس کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے. یہ کوئی ڈر اور اس سے نہیں ہے, یہ اس سے ہے کہ ہم نے ذاتی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب سٹون پیلٹنگ وائلنس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اس کی قدر ہونی چاہیے, قدر شناخت سرکار چاہیے جو اس مشن کو فردر آگے بڑھا کے ساری جو یہاں کشمیری عوام ہے اس کو مین سٹریم کی طرف اٹریکٹ کرے. باقی جو نریندر مودی جی کا یہاں پر آنا ہے, پرائم منسٹر از کمنگ, اس پہ مجھے نہیں لگتا میں کچھ بول پاؤں گا زیادہ, بیکاز آئی ڈونٹ بلانگ ٹو دیٹ پارٹی, دو ہی از دا پرائم منسٹر آف آور کنٹری, بٹ آئیڈیالوجیکلی اینڈ پولیٹیکلی آئی ہیپن ٹو ڈفر ود ہم. سر, آخر میں آپ اپنی جو عوام ہے جس کنسٹیچوئنسی سے آپ لڑنے والے ہیں, یا آپ خصوصاً جموں کشمیر کے عوام کے لیے شیخ محمد عمران کی کیا کچھ میسج رہے گی؟ دیکھیے, میری کانسٹیچوئنسی کھانیار ہے. یہاں پر بدقسمتی سے ہمہامہ سے بڑگام سے لڑنے آ رہے ہیں بہت سارے افراد نیشنل کانفرنس کے اور اس کے بچے. میری کانسٹیچوئنسی میں سٹون کوائریز ہیں, مغلوں نے گارڈنز دیے ہیں, ہارون ہے, نشات ہے, شالیمار ہے, جواہر لال نہرو کے نام پر بوٹینیکل گارڈن ہے, اندرا جی کے نام پر ٹیولپ گارڈن ہے جو آزاد صاحب نے دیا, ڈل لیک ہے, 5 سٹار ہوٹل 2 ہیں, SKICC ہے, گولف کورس ہے, بڑی مسجد جامعہ مسجد ہے, بہت سارے شرائنز ہیں, ٹیمپلز ہیں, گردوارہ ہے. تو میری کانسٹیچوئنسی ایک ڈیورس ہے. یہاں پر میرا گجر بھائی بھی رہتا ہے, یہاں پر بکروال بھائی بھی رہتا ہے, یہاں پر اربن کے لوگ بھی رہتے ہیں, یہاں پر رورل لوگ بھی رہتے ہیں. ایک ڈیورس کانسٹیچوئنسی ہے, ایک چیلنجنگ کانسٹیچوئنسی ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس کانسٹیچوئنسی جتنی آباد ہے اتنا اس کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو اگنور کیا گیا ہے, یہاں کے لوگوں کو غربت کی اور دھکیلا دیا گیا ہے. تو پہلی بات ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اقتدار حاصل کرنا ہوگا اور اقتدار اپنے لوگوں کے قدموں پر لانا ہوگا, اور لوگوں کے قدموں پر اقتدار لانے کے بعد ہمیں پالیسیز ایسی بنانی چاہیے کہ آپ میڈیا بائی ہیں, آپ کے لیے کچھ کر سکیں. ہمارے غریب مزدور ہیں, 15,000 کے بجائے وہ 30,000 کیسے کمائے. ہمارے پاس جو کنٹریکٹر ہیں, اگر وہ ٹینڈر ڈالتا ہے تو سنگل ٹینڈر کو ری ٹینڈر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں منیمم ٹینڈرنگ اماؤنٹ اور میکسیمم ٹینڈرنگ اماؤنٹ فکس کرنا چاہیے. ہماری جو نرسز ہیں 7,000 روپے پہ کام کر رہی ہیں,
ان کے لیے کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی اچھی ویج ہو, منیمم ویج 30,000 تک روپے ہو. ہمارے پی ڈی ڈی کے جتنے بھائی ہیں ان کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. اوور آل میری یہ میسیج ہے اپنے لوگوں سے کہ اپنا ووٹ اپنے عیال کے ساتھ مشورہ کر کے ڈالیے, اور اس دفعہ اپنے عیال کے ساتھ مشورے کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ووٹ ڈالیے کہ نیک نیتی کے ساتھ شیخ محمد عمران اور جو جس علاقے میں نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اس کو ووٹ ڈالیے اور اپنا مستقبل, اپنا بہتر مستقبل بنائیے اور دین کے دائرے میں رہیے, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے دین دنیا آخرت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. چلیے عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آپ کو بھی. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج کے جو ہمارا شمارہ تھا کشمیر کی سیاست, اس پہ ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ سری نگر کے جو ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں شیخ محمد عمران صاحب تھے, ان سے ہم نے کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے اس کو لے کر بات کی, اور کہیں مدعو کو, اور ساتھ میں جو کل پرائم منسٹر نریندر مودی جی کا وزٹ ہے سری نگر اس پہ بھی بات کی. مزید ایسے شماروں کے لیے آپ بنے رہیے گا سچ نیوز نیٹ ورک کے ساتھ.